بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الثامن 8ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے عربی سیکھیں کا 8واں سبق اوزان کلمات سے متعلق ہوگا۔ کلمے کا وزن کیا ہوتا ہے، اوزان، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کلمے کا جو اصلی جو وجود ہے، جو اس کا اصلی وزن ہے، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو جو اہل اردو ہیں ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ اس کا معنی، جو اس لفظ کا معنی ہے، اس تک پہنچنے میں اس کو بڑی مدد ملے گی۔ جیسے یؤمنون، قرآن میں یؤمنون آتا ہے کئی جگہوں پر، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یؤمنون کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کی جب ہم جڑ پر پہنچے، اس کا وزن نکالا تو یہ امن سے تھا، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ امن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں اس کا معنی بغیر کسی محنت کے معلوم ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس کے وزن کا ہمیں علم ہو گیا۔ یعلمون اور عالم، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں، اگر ہم ان کی بنیاد پر جائیں گے تو علم سے ہے، اس کا جو بنیادی جو وزن ہے وہ علم ہے، مادہ جو ہے وہ علم ہے، تو ہم نے اس کے مادے کو کی تہ تک پہنچنا ہے، مادے کو پہچاننا ہے کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے۔ تو جب ہمیں مادے کا معلوم ہو جائے گا، اس کی بنیاد کا معلوم ہو جائے گا، تو اس کا معنی خود بخود ہمیں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن عربی کے اور قرآن پاک کے 90% سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جو مادہ ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں مادے کا علم ہو تو ہمارے 90% قرآن کا 90% ترجمہ ہمارا حل ہو جائے گا، اگر ہمیں مادہ کا معلوم ہو۔ تو اوزان کلمات، وزن سے ہم کسی کلمے کا مادہ نکالتے ہیں۔ تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں، عربی اسموں اور فعلوں میں کم از کم جو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، اس میں کم از کم 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، کم از کم 3 سے کم کوئی اسم نہیں ہوتا، کوئی فعل نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ آپ 3 سے کم دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ نہ اسم ہے اور نہ فعل ہے، بلکہ یہ حرف ہے۔ جیسے من اور فی، ان میں 2 ہی ہیں، تو یہ ہمیں بغیر آنکھیں بند کھولے، بغیر آنکھیں کھولے ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہ اسم ہے اور نہ فعل ہے۔ تو کم از کم حروف اصلی 3 ہوتے ہیں، اور اسم کے اندر زیادہ سے زیادہ حروف اصلی 5 ہوتے ہیں، اور فعل کے اندر زیادہ سے زیادہ 4 ہوتے ہیں، 4 سے زیادہ کا فعل بھی نہیں ہوتا۔ تو حروف اصلی کے ساتھ حروف زائد مل کر وہ 4 سے زیادہ فعل میں بھی ہو جاتے ہیں، اسم میں بھی 5 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن 5 اصلی حروف 5 ہوتے ہیں، اور فعل میں اصلی حروف 4 ہوتے ہیں۔ تو حروف اصلی، ہم اصلی کہہ رہے ہیں، تو حروف اصلی کیا ہے؟ تو حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی اسم یا فعل بنتا ہے، جو اس اسم یا فعل کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ اس کے اصل ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ہر موقع پر ہر حال میں موجود رہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر کچھ صرفی تعلیل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر ہر وقت اسم یا فعل کے ساتھ وہ حروف موجود رہتے ہیں۔
جیسے فرسن. اچھا تو اب جس اسم میں 3 حروف اصلی ہوں تو وہ ثلاثی کہا جاتا ہے اسے، ثلاثی. اور جس میں 4 ہوں تو وہ رباعی کہا جاتا ہے، اور جس میں 5 ہوں وہ خماسی کہا جاتا ہے. تو ثلاثی 3 حروف والے کو ثلاثی کہتے ہیں. ثلاثی ثلاثہ سے ہے، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، تو یہ 3 والے کو ثلاثی کہتے ہیں. فرسن اس میں فا را سین یہ 3 حروف ہیں. اور ضربہ یہ فعل کی مثال ہے اور یہ اسم کی. ضربہ اس میں بھی 3 حروف ہیں. اب رباعی 4 حروف والے کو رباعی کہتے ہیں. ایسا اسم جس میں 4 حروف اصلی ہوں یا ایسا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں تو ان کو رباعی کہا جاتا ہے. تو جیسے رباعی میں فل فلن یہ اسم کی مثال ہے، فل فلن مرج کو کہتے ہیں. اور دحرجہ فعل کی مثال ہے، دحرجہ لڑکایا اس شخص نے. تو یہ رباعی کی مثال ہو گئی، 4 حروف اصلی ہیں. خماسی کی مثال سفر جلن یہ اسم کی مثال ہو گئی، اور خماسی فعل نہیں ہوتا لہذا اسم کی ہی مثال ہے. مجرد اب اگر حروف اصلی ہی ہوں، ایک کلمہ ہے جس میں صرف حروف اصلی ہی ہیں تو اس کو مجرد کہتے ہیں. جس میں صرف حروف اصلی ہیں تو اس کو مجرد کہا جاتا ہے. جیسے کبرن، اب اس میں 3 حروف اصلی ہیں فعل ان کے وزن پر. اور جس میں حروف زوائد بھی ہوں تو اس کو مزید فیہ کہا جاتا ہے. مزید فیہ یعنی اس میں زائد کیے گئے. اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے تجرید کیا ہوا ہے، یعنی بالکل صاف کیے ہوئے، اس میں اس زائد سے پاک ہیں. تو مزید فی جو حروف زوائد سے مرکب ہوتے ہیں، جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ حروف زوائد بھی ہوتے ہیں. جیسے تکبر، تکبرہ، تو اس میں تا جو ہے یہ حرف زائد ہے. اب آگے ہم مزید مشق کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ حروف اصلیہ کیا ہیں. کیسے ہمیں یہ ابھی آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن ہم آگے چل کر یہ اس کو مزید واضح کر دیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ حروف زوائد ہیں یا حروف اصلیہ ہیں. تو فعل کے اندر اس کی ماضی سے معلوم ہوگا. اب فعل مضارع ہے یا امر ہے یا نہی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کی یا مصدر ہے تو اس میں اس کی فعل ماضی کی طرف جائیں گے، ماضی کو دیکھیں گے. ماضی جیسے ضربہ، ضربہ ماضی ہے تو اب اس میں ضربہ میں حروف اصلیہ ہی ہیں تو یہ مجرد ہے. اور 3 ہیں تو اس لیے ثلاثی بھی ہے، ثلاثی مجرد. اور اکرمہ، اب اس میں حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ ایک حرف زائد ہے. تکبرہ اس میں بھی حرف زائد ہے تو اس کو مزید فی کہیں گے. تو ماضی سے معلوم کریں گے. وزن معلوم کرنے کے لیے فا عین اور لام کلمہ جو ہے، فا عین اور لام کو ایک ترازو بنا دیا گیا ہے کہ فا عین لام یہ 3 کلمے ہیں تو یہ ترازو ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حروف اصلیہ یہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر قلم، تو یہ فعل، یہ اس یہ فا کلمہ ہے. فا کے مقابلے میں جو ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا. جیسے ہم قلم میں قاف، لام اور میم ہے تو قاف یہ فا کے مقابلے میں ہے نا، فعال، تو پہلے کو فا کلمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. تو یہ لام کلمہ ہے، یعنی
فا کلمہ ہے یعنی فا کے مقابلے میں ہے، اور یہ عین کے مقابلے میں ہے لام، اور یہ لام کے مقابلے میں ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے میم۔ تو ان کا قاف، لام اور میم یہ ان تین سے مرکب ہیں، اور یہ اس وزن پر ہیں، فا عین اور لام کے وزن پر ہیں۔ تو یہ میزان ہے۔ فاعل جیسے قلم فعل، کتف فاعل اور کلب فعل، تو یہ میزان ہے، یہ فا عین اور لام کلمہ۔ یہ تو ہم رباعی ثلاثی کا تھا، رباعی کے لیے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ تو اب اس کے لیے تین کلمے ہیں نا، فا عین اور لام، ثلاثی مجرد کے لیے، ثلاثی کے لیے ہیں، تو یہ تین ہی ہے نا، فا عین اور لام۔ لیکن جب رباعی ہو تو چار ہوتے ہیں، چار حروف اصلیہ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے پھر مادہ جو ہوگا وہ حروف اصلیہ جو ہوں گے وہ فا عین لام لام، تو یہ چار ہو جائیں گے، فا عین لام لام، لام دو دفعہ ہو جائے گا۔ جیسے دحرجہ، تو دحرجہ فعلل، دال کے مقابلے میں، دال ہے فا کلمہ کے مقابلے میں، ہا عین کلمہ کے مقابلے میں، اور دال فا کلمہ کے مقابلے میں ہو گئے، اور آگے ہے ہا، یہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہو گئے، اور آگے را، یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے، اور جیم جو ہے یہ دوسرا لام کلمہ جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہو گیا، دحرج فعلل۔ اور خماسی کے لیے میزان فا عین لام لام اور لام، یہ تین دفعہ لام آ جائے گا، تین، تو یہ پانچ ہو جائیں گے۔ جیسے سفر جلن، تو یہ فعلل، فعلل، تو سفر جلن فعلل، تو یہ خماسی کے لیے میزان ہو جائے گا، پانچ حرفی اسم کے لیے۔ کچھ پریکٹس کرتے ہیں وزن نکالنے کی، کہ وزن کیسے نکالیں گے۔ تو جیسے رجل ہے تو اس کا وزن فاعل، یہ تین حرفی اسم ہے، تین حرفی اسم ہے، اور شرف، یہ بھی تین حرفی اسم ہے، فعل، شرف فعل، شریف، یہ تین حروف اصلی ہیں اس میں، شریف کا وزن ہے فعیل۔ تو اب فا عین اور لام یہ اصلی ہیں، اور یا اصلی میں نہیں آتا ہے، یہ زائد ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ فعیل میں فا عین اور لام یہ ہیں، تو یہ یا جو ہے یہ زائد ہے، جو فا عین اور لام کے مقابلے میں ہے، یعنی فا کے مقابلے میں شین ہے، عین کے مقابلے میں را ہے، اور یا ہے، یا کے مقابلے میں ہے، یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ زائد ہے، اور لام کلمے کے مقابلے میں فا ہے۔ تو اب یہ تین حروف اصلی ہو گئے، اور یا درمیان میں جو ہے یہ حرف زائد ہو گئے۔ اسی طرح اشراف، اشراف میں افعال، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس میں دو حروف زائد ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الف، یہ دیکھیں افعال، تو یہ فا کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے نا، تو یہ حروف زائد میں سے ہے، فا عین اور لام یہ ہے، تو آگے یہ جو الف آ گیا یہ بھی حرف زائد ہے۔ اسی طرح اقرب، اقرب فعلل، تو یہ چار حرفی اسم ہے، اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ فا عین لام لام یہ ان کلمات کے مقابلے میں۔ عالم، عالم کے اندر عین فاعل، تو اب یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ فا کلمے کے مقابلے میں عین ہے، اور عین کلمے کے مقابلے میں لام ہے، اور لام کلمے کے مقابلے میں میم ہے، لیکن الف، یہاں بھی الف آ گیا تو یہ حرف زائد ہے۔ اسی طرح کرامن، کرامن فعال، کرامن کا وزن کیا آئے گا؟ فعال۔ تو اب یہاں پر ہمیں معلوم ہو گیا
کہ فا کلمے کے مقابلے میں کاف ہے، عین کلمے کے مقابلے میں را ہے، اور الف یہاں بھی آ گیا یہاں بھی آ گیا، تو یہ نہ فا ہے نہ عین ہے نہ ہی لام ہے، تو یہ حرف زائد ہے، اور لام کلمے کے مقابلے میں میم آ گیا، تو فعال کرام، اکرام، اکرام کے اندر الف یہ حرف زائد ہے، اور کاف فا کلمے کے مقابلے میں، را عین کلمے کے مقابلے میں، اور یہ الف بھی زائد ہے جیسے الف ہی آ گیا ادھر، تو لام میم کلمے کے مقابلے میں، تو جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کا وزن جو ہے وہ فا عین لام سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جن کا جو زائد ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے، ان کا جیسے شریف میں یا یہاں زائد ہے تو یہاں بھی یا ہی لکھیں گے، اور اشراف میں الف زائد ہے تو ہم نے الف لکھا، اور یہ الف بھی زائد ہے تو یہاں بھی ہم نے الف لکھ لیا، اور کرامن کے اندر یہ الف زائد ہے تو ہم نے یہاں بھی یہ الف لکھ لیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم 9ویں سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔